बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है, हम अपनी किताब जिन्नात की हकीकत को पढ़ रहे हैं और इस सिलसिले में हम 10 किस्तें पेश कर चुके हैं। आज हम 11वीं किस्त पेश कर रहे हैं। मुलादा फरमाएँ। मंदरजा बाला वजाहतों के बाद अब हम एक नज़र सूरह अल जिन पर भी डालते हैं। सूरह जिन शुरू ही इन अल्फाज से होती है। आयत नंबर 1 से 7 तक का तर्जमा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दें कि मुझे वही की गई है कि जिन्नों की एक जमात ने कुरान सुना, यानी कुरान, और कहा कि हमने अजीब कुरान सुना है जो राह रास्त की तरफ रहनुमाई करता है। हम इस पर ईमान ला चुके। अब हम हरगिज़ किसी को भी अपने रब का शरीक ना बनाएंगे, और बेशक हमारे रब की शान बड़ी बुलंद है। ना उसने किसी को अपनी बीवी बनाया है ना बेटा, और ये कि हम में का बेवकूफ़ अल्लाह के बारे में खिलाफ हक बातें कहा करता था। गौरतलब, यानी हम में का, जिन्नों में का खिलाफ हक बातें कहा करता था, और हम तो यही समझते रहे कि नामुमकिन है कि इंसान और जिन्नात अल्लाह पर झूठी बातें लगाएं। बात यह है कि चंद इंसान बाद जिन्नात से पनाह तलब किया करते थे, जिससे जिन्नात अपनी सरकशी में और बढ़ गए, और इंसानों ने भी तुम जिन्नों की तरह गुमान कर लिया था कि अल्लाह किसी को ना भेजेगा या किसी को दोबारा जिंदा ना करेगा। आयत नंबर 11 का तर्जमा। और ये कि बाज़ तो हम में नेकोकार हैं और बाज़ उसके बरअक्स भी हैं। हम मुख्तलिफ तरीक़ों से बटे हुए हैं। आयत नंबर 14-15 का तर्जमा है, हाँ, हम में बाज़ तो मुसलमान हैं और बाज़ बेइंसाफ़ हैं। पस जो फर्मा बरदार हो गए, उन्होंने तो राह रास्त का कसद किया, और जो जालिम है वो जहन्नुम का ईंधन बन गए। ये तर्जमा। अब हम सूरह जिन की आयत नंबर 8 का तर्जमा, जो कि इससे कबल लिख आए हैं, दोबारा लिख रहे हैं ताकि बात समझने में मज़ीद आसानी हो सके। तर्जमा है सूरह जिन की आयत नंबर 8 का तर्जमा है दोबारा। और हमने आसमान को टटोल कर देखा तो उसे सख्त चौकीदारों और सख्त शोलों से पुर पाया। आयत नंबर 9 का तर्जमा है, इससे पहले हम बातें सुनने के लिए आसमान में जगह जगह बैठ जाया करते थे, और अब जो भी कान लगाता है वो एक शोले को अपनी ताक में पाता है। इसकी तफसीर में लिखा गया है कि ये सितारे आसमान पर जाने वाले शयातीन पर शोला बनकर गिरते हैं। यानी यहाँ पर भी कुरान की तफसीर करने वालों ने जिन्नात को शयातीन करार दिया है, जो कि हमारे मंतक के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है। मज़कूरा सूरह अल जिन में तकरीबन जिन्नों की मुख्तलिफ अक़साम का जिक्र किया गया है। इस सूरह की इब्तिदा ही में बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो जिन्नों से कोई मुलाकात की और ना ही उनको देखा। इसमें मुख्तलिफ अक़साम जिन्नों की वो बयान की गई हैं सूरह जिन में। बल्कि अल्लाह ताला ने ख़ुद वही के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया कि जब आप कुरान की तिलावत कर रहे थे तो उसको जिन्नों की एक टोली ने सुन लिया था, और वो उसे सुनकर बहुत मुतासर हुए। ख़ास तौर पर उन्हें ये बात समझ आई कि अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक नहीं करना चाहिए। ये पॉइंट उन्हें समझ में आई, जिन्नों को अहम जो बात थी। और ये कि अल्लाह की कोई औलाद, बीवी या रिश्तेदार नहीं है, जबकि इससे कबल जिन्नों के लोग अल्लाह के साथ शरीक करते थे और अल्लाह की औलाद और बीवी वगैरह को मानते थे, और ऐसे लोगों को इन जिन्नों ने अपने में से बेवकूफ़ करार दिया। या मुमकिन है कि उन यहूदी जासूसों का कोई बड़ा इस तरह की बातें करता हो। यहूदियों का तो ये अकीदा भी है कि हज़रत उज़ैर अल्लाह का बेटा है। चुनाचे तमाम जासूस
یہودی لوگ بھی یہی خیال کرتے ہوں گے کہ یہ شخص جو کہ ہمارا بڑا ہے وہ بالکل سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ بقول ان کے انہیں یہ گمان بھی نہیں تھا کہ کوئی بھی عام آدمی یا کوئی بھی خاص آدمی یعنی چھاپا مار جاسوس اتنی جرت یا گستاخی کر سکتا ہے کہ وہ اپنے اللہ پر بھی جھوٹا الزام لگا دے۔ نیز کچھ لوگ جو کہ عام شہری ہوتے تھے وہ ان خفیہ سرگرمیاں کرنے والے چھاپا مار جاسوسوں سے مدد طلب کیا کرتے تھے، وہاں کے جو شہری لوگ تھے عام، اپنے مختلف کاموں میں، اور ان سے پناہ بھی حاصل کیا کرتے تھے۔ بقول مترجم چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، یہ ترجمہ ہے قرآن کا۔ یہاں پر ہر غور کرنے والا شخص سمجھ سکتا ہے کہ جنات انسانوں کو نقصان تو دے سکتے ہیں، پناہ نہیں دے سکتے، اور عام لوگوں نے بھی ان یہودی جرائم پیشہ لوگوں کی طرح یہ گمان کر لیا تھا کہ اب اور کوئی رسول نہیں آئے گا اور اللہ ہدایت کے لیے اب کسی کو نہ بھیجے گا، اور اللہ ہدایت کے لیے اب کسی کو نہیں بھیجے گا۔ انہی یہودیوں کی زبان سے قرآن میں یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ بے شک ہم لوگوں میں بھی بعض تو امن پسند اور فرما بردار لوگ ہیں، جبکہ بعض ہم میں فتنہ اور فساد برپا کرنے والے ظالم ہیں، جو کہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں شیاطین جنات سے اعتراف کروایا جا رہا ہے، شیاطین جو جنات ہیں ان سے اعتراف کروایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے قبل ہم فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمان کی طرف جاتے تھے اور کان لگاتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ یہ تفصیل اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ مذکورہ تمام باتوں میں کوئی بھی غیر معمولی بات یا واقعہ نہیں ہے جسے روایتی جنوں پر منطبق کیا جا سکے۔ روایتی جنوں کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ ان سے کیسی کیسی عجیب اور مافوق الفطرت کہانیاں منسوب کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ان کی عمریں ہزاروں سال کی ہوتی ہیں، اور در و دیوار اور مکان ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، مفاصلے اور دوریاں بھی ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، وہ انتہائی طاقتور اور مہیر العقول کارنامے انجام دے سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ اسی سورہ الجن کے ابتدائی الفاظ پر غور کریں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان میں کوئی بھی عجیب اور غیر معمولی بات نہیں ہے، ورنہ روایتی جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی نہ کوئی غیر معمولی اور حیرت انگیز بات ضرور کرتے اور عام انسانوں سے ہٹ کر کوئی اور رویہ اختیار کرتے ہیں، مگر قرآن نے ایسی کوئی بھی مافوق الفطرت بات نہیں لکھی ہے۔ یہاں پر پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنات قرآن سن کر آپ سے ملنے کے لیے ذرا سی دیر کے لیے وہاں پر ٹھہرے کیوں نہیں؟ آپ سے ملنے کے لیے ٹھہرے کیوں نہیں؟ اور اسلام کی بنیادی باتیں کیوں معلوم نہیں کی؟ اگر وہ واقعی جنات تھے اور ہمارے مترجمین کے کہنے کے مطابق وہ اسلام سیکھ کر چلے گئے تھے تو کیوں باتیں معلوم نہیں کی؟ اور پیغمبر اور بغیر اسلام سیکھے مسلمان کیسے ہو گئے؟ جبکہ آسمان پر چڑھنے والے شیاطین یعنی جنات کے متعلق مافوق الفطرت باتیں لکھی گئی ہیں، اور اگر روایتی جنوں کی عمریں ہزاروں سال ہوتی اور وہ حق کی تلاش میں بھی ہوتے تو ان کے لیے حق اور سچ کی تلاش کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھی، کیونکہ ان کی عمریں ہزاروں سال ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کا دور بھی دیکھا ہوگا، اور حضرت عیسیٰ سے پہلے کے انبیاء جیسا کہ حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور دیگر انبیاء کا دور بھی لازمی دیکھا ہوگا، اور ان انبیاء سے ملاقات بھی ضرور کی ہوگی۔ تو ایسی صورت میں ان کا قرآن کو سن کر تعجب کا اظہار کرنا اور اللہ سے شرک نہ کرنے کی حقیقت معلوم ہونا یہ ممکن نہیں ہے۔ ان تمام باتوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ روایتی جنات وغیرہ کچھ نہیں ہوتے، اور جنات عام مخلوقات میں سے خفیہ مخلوقات کو اور شیطان کو اور شیاطین کو ہی کہا گیا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اس تفصیل کے بعد اب ہم آتے ہیں قرآن کریم کی آخری سورہ یعنی سورہ الناس کی طرف۔ سورہ الناس، مکمل سورہ الناس کا ترجمہ یہ ہے: آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار یعنی رب کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی جو لوگوں کا مالک ہے، لوگوں کے معبود کی جو لوگوں کا معبود ہے پناہ میں، اور وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسان میں سے۔ اس سورہ الناس کی تفسیر کے آخر میں اسی قرآن کریم میں جس کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں،
ایک جملہ بڑا معنی خیز لکھا ہوا ہے جو کہ یوں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ جنوں پر بھی قرآن میں رجال یعنی آدمی کا لفظ بولا گیا ہے، یہ خود قرآن میں لکھا ہوا ہے یعنی بعض کہتے ہیں، یہ قرآن شریف میں لکھا ہوا لفظ، اور بعض کہتے ہیں کہ جنوں پر بھی قرآن میں رجال یعنی آدمی کا لفظ بولا گیا ہے، سورہ الجن آیت نمبر 6، اس لیے وہ بھی الناس کا مصداق ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ہم نے آج 63 صفحے تک قسط نمبر 11 مکمل کر لی۔ اب آئندہ ہم انشاءاللہ قسط نمبر 12 پیش کریں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔